In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, السلام علیکم. اسلامیات موسٹ امپورٹنٹ MCQs آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. اسلامیات کے موسٹ امپورٹنٹ MCQs بورڈ ایگزام کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. لفظ قرآن کے لغوی معنی ہیں پڑھی ہوئی کتاب، اللہ تعالیٰ کا دائمی و عالمگیر قانون قرآن مجید. قرآن مجید کے نام الذکر سے مراد ہے نصیحت والی کتاب. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ازلی کلام جو موجود ہے لوح محفوظ میں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا کا تعلق ہے معاملات سے. یا ایھا الناس سے مخاطب کیا گیا ہے انسانوں کو. البر حسن الخلق کے معنی ہیں نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ملکیت حوالے کرنے کے بعد مقرر کیے جائیں گواہ. یتیموں کو مال حوالے کرنے کے وقت جانچتا ہے بلوغ الرشد. یتیم کے مال سے کفیل کو بقدر ضرورت مال دینے کی اجازت ہے جب وہ کفیل غریب ہو. یتیموں اور مسکینوں سے بات کرنی چاہیے نرمی سے. قرآن مجید نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کا ٹھکانہ بتایا ہے جہنم. یتامہ کا مال ناحق کھانے والے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں آگ. آمدنی کا ناجائز طریقہ ہے رشوت. حقوق العباد سے مراد ہے انسانوں کے حقوق. ابن السبیل سے مراد ہے مسافر. بے گناہ کو قتل کرنا گویا قتل کرنا ہے پوری انسانیت کو. بیع عبادت گاہ ہے یا بے بھی پڑھ سکتے اس کو، بے عبادت گاہ ہے یہودیوں کی. مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ تھی کفار کے مظالم. مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی مجبوری کی حالت میں. مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم کی وجہ تھی مذہبی دشمنی. اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی. سنت کے لغوی معنی ہیں طریقہ. مفہوم اللہ تعالیٰ کا اور الفاظ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو وہ حدیث کہلاتی ہے قدسی. حدیث کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے لفظ سنت. حدیث میں افضل الذکر کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا کہلاتا ہے دعا. اطمینان قلب کا ذریعہ ہے ذکر. دین کا مکمل علم حاصل کرنا ہے فرض کفایہ. حدیث میں دین کا ستون کہا گیا ہے نماز کو. حدیث میں جہنم کی آگ سے ڈھال قرار دیا گیا ہے روزہ کو. حدیث میں جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچائے اس کو کہا گیا ہے خیر الناس. حدیث میں لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے رشوت لینے والے کو. حدیث میں اوپر والے ہاتھ کو بہتر کہا گیا کیونکہ وہ دینے والا ہے. چھین کے بعد سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ. جب کوئی کسی سے ملے تو کہیں السلام علیکم. جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کہلاتا ہے اخلاص. حدیث میں طلب علم کے لیے کس ملک جانے کے لیے ترغیب دی گئی ہے چین. اپنے رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا کہلاتا ہے صلہ رحمی. کسی چیز کی تحقیق کے سوا کچھ کہنا کہلاتا ہے
زن۔ حدیث میں صلہ رحمی کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ رزق کشادہ ہونا۔ توحید کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا۔ ایک مسلمان کو پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ انسان کی فلاح و نجات کا مدار ہے ایمان و عمل صالح پر۔ نبوت و رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت و رہبری کے لیے بھیجا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے عبادت۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جہاد کی اقسام ہیں 3۔ جہاد بالسیف کا مطلب ہے جہاد کرنا اسلحے سے۔ بعض روایت میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا گیا ہے جہاد اکبر۔ قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ جن ملکوں کی طرف سفر کرتے تھے وہ تھے شام، یمن۔ اہل مکہ کی مجلس مشاورت کا نام تھا دار الندوہ۔ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ تھی سورہ العلق۔ پہلی وحی جس اسلامی مہینے میں نازل ہوئی وہ تھا رمضان المبارک۔ دعوت کے لغوی معنی ہیں بلانا۔ نیک اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کو کہا جاتا ہے تبلیغ۔ مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا ابتدائی مرکز تھا دار ارقم۔ داعی کا کام ہے کہ مخاطب کی تنقید سن کر اس سے درگزر کریں۔ ہجرت لفظ کے معنی ہیں دین کی خاطر نقل مکانی کرنا۔ سفر ہجرت کے دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے غار ثور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس جنگی مہم میں شامل ہوں وہ کہلاتا ہے غزوہ۔ دوسرا غزوہ ہے غزوہ احد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل سے مراد ہے عمدہ عادات و خصوصیات۔ فتح مکہ کے وقت اپنی قوم کے تمام لوگوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے امہات المومنین۔ اہل بیت کے لغوی معنی ہیں گھر والے۔ عشر مبشرہ کے معنی ہیں خوشخبری سنانے جانے والے 10 آدمی۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ حدیث شریف میں سب سے بہتر زمانہ قرار دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہے علماء کرام۔ اچھا، اس میں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ علم کے لغوی معنی، ٹھیک ہے، علم کے لغوی معنی جاننے کے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیش حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے، تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز امپورٹنٹ بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ شاید وہ پیج یہاں پہ اس کی پکچر نہیں آئی اس وجہ سے۔ تمام رشتوں ناتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے ماں باپ کا۔ خاندان کی خوبصورتی ہے اولاد۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ جن رشتوں سے جو ہے نا، اس میں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ کہلاتے ہیں محرم۔ محرم نامحرم کے حوالے سے بھی کوشچن آ سکتے ہیں۔ تو جن رشتوں سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ آپ کے محرم کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں احترام انسانیت تھا ختم۔
تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ عدل عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ قرآن کریم میں حکم ہے عدل کرو کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ بن جائے گا امن و سکون والا۔ عفت کے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے عصمت۔ حیا کو اہم شعبہ کہا جاتا ہے ایمان کا۔ اسلام میں لباس کے جو دو مقاصد ہیں وہ ہے ستر اور زینت۔ حدیث میں ایمان کی شاخوں کی تعداد فرمائی گئی 70 سے زیادہ۔ بعض حکماں نے حیا کے مراتب بتائے ہیں 3۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آخری آرامگاہ ہے کربلا۔ یزید نے کوفے کا نیا گورنر بنایا تھا عبید اللہ بن زیاد کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی 10 محرم الحرام۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام تھا عامر۔ امین حاضی الامہ لقب تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 2 ملکوں کی طرف ہجرت کی، حبشہ و مدینہ منورہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب تھا طاعون کی وبا۔ جابر بن حیان کے دادا کا نام تھا عبداللہ۔ جابر بن حیان کے خاندان کا نام تھا عزد۔ جابر بن حیان کے والد کا کاروبار تھا خوشبو کا۔ جابر بن حیان کی مشہور ایجاد ہے تیزاب۔ عرق نکالنے کے لیے انہوں نے ایجاد کیا قرع انبیت۔ حضرت محمد راشد روزہ دینی رحمۃ اللہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ کا گاؤں رحیم ڈنو کلوڑو واقع ہے خیرپور میرٹھ میں۔ حضرت محمد راشد روزہ دینی رحمۃ اللہ کے اقوال و احوال پر مشتمل کتاب ہے ملفوظات شریف۔ سید علی مکی نے اسلام کے اشاعت کے لیے آبائی وطن چھوڑ کر سکونت اختیار کی لکاری میں۔ بک کے اندر جتنے بھی اہم MCQs تھے جو کہ بورڈ کے لیے بہت ہی اہم ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم آپ لوگوں کو نیکسٹ پیپر کی تیاری کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔